अस्सलामुअलैकुम। आज 9 मार्च 2026। जिसको हमने समझा था अपना वही गद्दार निकला, और जिस पर लगाए थे दुनिया वालों ने कुफर के फतवे, जब वक्त मुसीबत आई तो वही मुसलमान निकला। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के मंजरनामे पर अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ इंतहाई तबाहकुन जंग छिड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िल्लत और रुसवाई और अपने बदतरीन इंसान होने का ये भी सबूत दिया है कि ईरान के उस स्कूल पर हमला किया जहाँ पर 160 बच्चियाँ शहीद हो गई। ये इंसानियत के अलंबरदार है, और इनके साथ हमारे रियाली मुल्ला खड़े हैं। माफ़ कर दीजिए, मुझे मजबूरी के साथ बताना पड़ता है। वो ये है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है कि जिसमें ईरान के ख़िलाफ़ अली ख़ामनेई रहमहुल्लाह और उसके वालिद के ख़िलाफ़ फतवे हैं कि इनके साथ ताल्लुक़ दोस्ती नाजायज़ है, इनके साथ कोई भी लेन देन वगैरह सारा कुछ, क्योंकि यहूदी दलील ये दी जाती थी कि ये यहूद के आलयकार हैं, ये यहूद के साथ अंदर से मिले हुए हैं और नसरानी के साथ अंदर से मिले हुए हैं, इनके साथ कोई भी ताल्लुक़ रखना हराम है। लेकिन आज अली ख़ामनेई रहमहुल्लाह उनकी इस अज़ीम शहादत ने ये साबित कर दिया है कि ये मुल्ले झूठे थे। क्या जवाब दे दो कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतने फतवे, इतने नफ़रत कराई है तुमने लोगों को इनसे? कौन सा मुँह दे लेकर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश हो जाओगे? और ये रियाली मुल्ले ईरान पर एतराज़ कर रहे हैं कि इसने कतर पर हमला किया, सऊदी पर हमला किया, इसने लीबिया पर हमला किया, इसने अरब इमारात पर हमला किया, और इसने बहुत सारी ऐसी अरब ममालिक पर हमला किए जहाँ पर अमरीकी अड्डे थे। अरे नालायको, होना तो ये चाहिए था कि तुम जालिम के ख़िलाफ़ होकर मज़लूम के साथ खड़े होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से तुम मज़लूम के ख़िलाफ़ हो रहे हो। अरे इसने अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया तो क्या गलत किया? एतराज़ तो उन पर होना चाहिए था कि तुमने इन सहूनियों को या इन नसरानियों को अड्डे क्यों दिए, ये पाक सरज़मीन उनको इस्तेमाल करने के लिए क्यों इजाज़त दे दी? एतराज़ तो उन पर होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से एतराज़ इन पर है। क्यों? लेकिन फिर भी ईरान की अज़मत देखो, और उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर आ रहा है और वो अपोलोजाइज़ कर रहा है कि इन हमलों पर, और कह रहा है कि दोबारा अगर इनकी तरफ, इनके अड्डों से, यानी अरब इमारात के अड्डों से अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तब हम हमला करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर भी अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। ये इनका बड़ापन है। लेकिन हमारे रियाली मुल्ला और ये यजीदी मुल्ला जो यजीद के साथ उस वक्त भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये इस पर एतराज़ कर रहे हैं, तनज़ कर रहे हैं, और हमें पुरानी झूठी बातें बता रहे हैं। और तुम्हारी इन झूठी बातों का अब कोई वक़्त नहीं रहती। अवाम अब जान चुकी है सच्चाई क्या है, और सच के साथ कौन खड़ा है और हकीकत के साथ कौन खड़ा है। तुम कल भी यजीदी थे, आज भी यजीदी हो, और आज भी तुम यजीदों के साथ ही खड़े हो। और रही बात ये एतराज़, क्या ओ रियाली मुल्लो, क्या तुम ये नहीं जानते कि कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। और दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दुकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। और एक जगह पर आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान नहीं जानते कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरुहु बियदिही वमन लम यस्तति फ़बिलिसानिही वमन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वमन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क्या तुम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं जानते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, मन मशा मअ ज़ालिमिन, जो किसी जालिम के साथ चला, लियुक़व्वियहु, ताकि उसको कवी बनाए, मजबूत बनाए, और वह यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन, और वो ये भी जानता है कि ये जालिम है, ये फासिक फाजिर है, और फिर भी उसके साथ कवी करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसके साथ चला, दोस्ती की, उसके साथ मामलात उसके साथ निभाए। और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लियुक़व्वियहु वह यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम, उसको तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, वो तो इस्लाम से निकल चुका है। कुरान की वाज़ेह तालीमात है
کہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں, کوئی تعلقات نہیں. آج اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلقات کون توڑا ہوا ہے؟ ایران. اور کوئی ہے؟ 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے, تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جب سعودی عرب جب یمن پر حملہ کرے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجائے, وہ جائز ہو گیا. اور پاکستان اپنے قبائلی علاقوں میں, وزیرستان میں, قبائلی علاقوں میں اور خیبر پختون میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دے, وہ جائز ہے. اور افغانستان پر جنگ مسلط کرے اور وہاں پر مسلمانوں کو شہید کرے پاکستان, وہ جائز ہے. لیکن بدبختو ایران ان امریکی بیسز پر حملہ کرے جو اس وقت قطر میں ہے یا دوسرے عرب ممالک میں ہیں, تو وہ ناجائز ہو گیا. اپنے ان دماغوں کا علاج کرواؤ نالائکو, تم ایران پر اعتراض کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ میں اس وقت کالج میں ہی پڑھتا تھا, 2005 کی بات ہے, جب مجھے کئی شیعہ دوستوں نے کتابیں دی تھی جو علی خامنہئی شہید رحمہ اللہ, ان کے والد صاحب جنہوں نے انقلاب برپا کیا تھا, ان کے فتاوی جات میں نے خود پڑھے تھے کہ جو بھی صحابہ پر تبرہ کرے یا امہات المومنین پر تبرہ کرے وہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور شیعہ کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں. اور اس کے باوجود بھی اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو تو نہیں, یہ تبرہ کرتے ہیں, یہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں, یہ امہات المومنین کو گالیاں نکالتے ہیں بقول تمہارے. اگر مان بھی لیا جائے تو اس بنیاد پر ان کے ساتھ نفرت کی جائے, لڑائی کی جائے, شرارت کی جائے وغیرہ وغیرہ, تو اس سے بھی زیادہ گنہگار وہ کلمہ گو مشرک ہے جو کروڑوں کی تعداد میں ہے. اس کے ساتھ نفرت کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. کرتے ہو. اور اس سے بھی زیادہ, ان سے بھی زیادہ اگر یہ تبرہ کرتے بھی ہوں گے, ان سے بھی زیادہ مجرم وہ بے نمازی ہے جو تقریباً 90% مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتے. ان کے ساتھ نفرت رکھنا, بغض رکھنا, حسد رکھنا ان سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیا تم رکھتے ہو؟ جو ہمارے گھروں میں بے نمازی پلتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں بے نمازی پلتے ہیں, شرابی اور کبابی پلتے ہیں, کیا ان کے ساتھ تم نفرت کرتے ہو؟ کیا ایک باپ اپنے اس بے نمازی بیٹے سے نفرت کرتا ہے؟ کیا ایک ماں اپنی بے نمازی بیٹی کے ساتھ نفرت کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے. اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. جب یہ اتنا بڑا سنگین گناہ کرنے کے باوجود دوستی اور محبت کرنے کے قابل ہے جو ہمیں اپنے ہیں, تو یہ کیوں نہیں؟ یہ میں الزامی جواب کے طور پر بتا رہا ہوں. اور یہ جو آپ اس کو کہہ رہے, اور دوسری بات یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, اچھا سود لینے والا, رشوت لینے والا, ظلم کرنے والا, قتل کرنے والا, چوری کرنے والا, ڈاکہ دینے والا, کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ کیا یہ فاسق اور فاجر نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ نفرت کرنا جائز نہیں ہے یا جنگ کرنا جائز نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے جن کو تم تبرہ کہنے والے کہہ رہے ہو. پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرو, بعد میں باتیں کیا کرو. اس وقت اس مصیبت کی آن میں ظالم کے ساتھ ٹکر لے کر مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنے کا وقت تھا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ریالی ملے پتہ نہیں کن باتوں کو بنیاد بنا کر ایران کے خلاف ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو یزید کے معاملے میں بھی رسوا کر دیا ہے, یزید کے موقع پر بھی, اور آج بھی انشاءاللہ مستعان تم رسوا ہوتے چلے جاؤ گے, اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ مستعان تم رسوا ہوتے چلے جاؤ گے. کیونکہ قرآن دو ٹوک کہہ رہا ہے کہ ظالم کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی, اور ہماری عرب دنیا ظالم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے ظالم کے کہنے پر اپنے یہاں شراب کے کھانے, شراب کے اڈے, ناچ نغمے اور بدماشی کے اڈے کھڑا کر دیے ہیں. اس پاک سرزمین پر ہمیں اس پاک سرزمین کے ساتھ محبت ہے, ہمیں اس پاک سرزمین کے لوگوں کے ساتھ, ان مومنوں کے ساتھ محبت ہے, لیکن فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کے ساتھ محبت نہیں, نفرت ہے. محبت کا تقاضا مت کرو ان لوگوں کے ساتھ جو محبت کے قابل نہیں, نفرت کے قابل ہے, چاہے وہ بن سلمان ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا خاندان ہو. کیوں اگر تم محبت کا تقاضا کرتے ہو تو ہم کہیں گے نہیں. جنگ احد کے موقع پر جن منافقون نے, عبداللہ بن ابی نے 300 منافقوں کے ساتھ کو اپنے ساتھ لے لیا تھا, کیا ہم ان کے ساتھ بھی محبت کریں؟ حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, غزوات بھی لڑتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری نیکیاں بھی انجام دیتے تھے. کیا ان کے ساتھ بھی ہم محبت کریں؟ ہرگز نہیں. 12 منافقوں کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس المنافقین تھے,
ان کا نام بتلا دیا گیا ہے. وہ بھی نماز پڑھتے تھے, غزوات میں جاتے تھے, حج کرتے تھے وغیرہ. کیا ان کے ساتھ بھی ہم محبت کریں؟ ہرگز نہیں. عبداللہ بن سبا, عبداللہ بن ابی یا حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور فاسق اور فاجر, ان کے ساتھ محبت کریں؟ ہرگز نہیں. عرب کے حکمران اسی قسم کے لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ محبت کریں؟ ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور رہی بات, اور پاکستان کے بہت سارا عوام جو ہے وہ کون سا اسلام ہے تمہارے یہاں, کون سا دین ہے تمہارے یہاں؟ تمہارے عدالتوں میں, پاکستان کی عدالتوں میں اس قسم کا انصاف بھی نہیں ہوتا جو انصاف طوائف کی کوٹھی پر ہوا کرتا تھا. اور ان کے عدالتوں میں اس قسم کا بھی سچ نہیں بولا جاتا. جس طریقے سے ایک شراب خانے میں ایک شرابی جتنا سچ بولتا ہے, اس سے بدترین جھوٹ تمہاری عدالتوں میں قرآن اٹھا کر بولا جاتا ہے. تم باتیں کرتے ہو. تمہارے یہاں جو بدترین لوگ تھے ان کو حکومت کے مسند پر بٹھایا گیا ہے. تمہارے یہاں جو سب سے زیادہ چور, سب سے زیادہ منافق, سب سے زیادہ کمینے, سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ رسوا, سب سے زیادہ ڈاکو, سب سے زیادہ رشوت خور جو ہے, ان کو تم نے مسند کرسیوں پر بٹھایا ہے, حکومت کے مسند پر بٹھایا ہے. اور تم لوگوں نے اچھے لوگوں کو نکال دیا وہاں پر. اچھے لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہیں. کچھ لوگوں کو, جتنے بھی اچھے لوگ تھے ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا ہے تم نے. تم باتیں کرو گے ایران کے خلاف؟ تمہارے یہ ریالی ملے باتیں کریں گے ایران کے خلاف؟ نالائق کو پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرو. ایران کو دہشت گرد کہتے ہو تم. اسے ویڈیو بناؤ نا, 1 منٹ لگ. تم دہشت گرد, ایران کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ کیا پاکستان دہشت گرد نہیں ہے جس نے قبائلی علاقوں میں بمباریاں کی, لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے اپنے؟ کیا پاکستان دہشت گرد نہیں ہے جس نے ہمارے کشمیر میں دہشت گردی اٹھائی اور یہاں پر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کروایا؟ کس دنیا میں تم رہتے ہو؟ کیا دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرو. اور دوسری بات, تمہارا یہ جوکر وزیر اعظم ہے, اس کو کسی جگہ پر عزت ہے؟ کسی جگہ پر اس کو عزت و احترام, کسی جگہ پر اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور ہمارے نریندر مودی صاحب کو دیکھ لیجئے, جہاں پر بھی جاتے ہیں, جس ملک میں بھی جاتے ہیں, عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہمارے جرنلوں کو دیکھو, ہندوستان کے جرنلوں کو دیکھو, کتنے آنےسٹ اور کتنے ایماندار ہیں. ان کی کوٹھیاں اتنے محلات نہیں ہیں, ان کے جزیرے نہیں ہیں دوسرے ممالکوں میں. انہوں نے قوم کے ساتھ وفا کیا ہوا ہے. جو بھی ریٹائر ہوا ہے اپنے ایمانداری کے پیسے سے جو بن پایا وہی بنایا ہے. کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں کیا ہے. تم اپنے جرنلوں کو دیکھو, ان ذلیل جرنلوں کو دیکھو, ان ظالم جرنلوں کو دیکھو, جنہوں نے تم کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے, قید کر کے رکھا ہوا ہے, جنہوں نے سب کچھ کولیپس کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو تو دیکھو تم, ان کی عیاشیاں دیکھو, ان کی خباثتیں دیکھو, ان کی رذالتیں دیکھو. وہ نظر نہیں آتا ہے جو ایران پر چڑھ دوڑتے ہو. اللہ تعالیٰ ایران کو فتح نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.